اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے۔ پیارے بچوں، ہم جماعت ساتھی میں جو سبق پڑھ رہے ہیں آپ کی کتاب بہرستان اردو سے، جس کا عنوان تھا قلم، یہ اس کتاب کا 7واں سبق ہے۔ کل ہم نے اس کو اختتام پہنچایا، یہ نظم کی صورت میں تھا۔ آج ہم اس کے سوالات وغیرہ کریں گے۔ پہلے ہم اس کے لفظ اور معنی پر نظر دوڑائیں گے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ پیچ و خم، معنی ٹیڑھا میڑھا موڑ۔ عجائب، عجیب کی جمع حیران کرنے والا یا والی۔ گلکاریاں، پھول بنانا، پھول کاٹنا۔ تعجب خیز، حیران کرنے والا۔ گوہر بار، موتی برسانے والا۔ عدل پرور، انصاف کی پرورش کرنے والا۔ منصف، ستمگر، ستم ڈھانے والا۔ ظالم، مصور، تصویر بنانے والا۔ انمول کے معنی جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یعنی بہت قیمتی۔ بدبخت کو بد نصیب۔ جوہر معنی خوبی، خصوصیت، کمال، لیاقت۔ عالم معنی علم رکھنے والا، جاننے والا۔ اہل جہاں کو جہاں والے، دنیا والے۔ اہل قلم کو ادیب، لکھنے والا۔ آن میں گو فوراً، گل کھلانا، انوکھا کام کرنا۔ جوہر دکھانا، کمال دکھانا۔ تخت الٹنا، حکومت سے ہٹانا، سلطنت بدلنا۔ یہ تھے پیارے بچوں اس سبق کے لفظ کے معنی۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ کچھ سوالات بھی دیے گئے ہیں جن کے جواب ہم لکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے، نظم میں قلم کی کون کون سی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ جواب اس طرح ہے، قلم کہیں وقت کے بادشاہ کا ہاتھ بن کر اس سے انصاف پر مبنی فیصلے کراتا ہے۔ کہیں یہی قلم کسی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا اور اس نے ظلم کی داستانیں لکھوائے۔ قلم منصف کے ہاتھ میں جا کر کسی ملزم کی سزا کم کراتا ہے اور کسی قتل کے ملزم کو پھانسی سے بچا کر نئی زندگی بخشتا ہے۔ قلم چند لمحوں میں کسی کے مقدر کو پلٹ سکتا ہے۔ یہ آنن فان کسی بدقسمت بادشاہ کا تخت الٹ کر رکھ سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، عالم قلم سے کیا کام لیتا ہے؟ جواب، عالم قلم کی بدولت اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور ان کے ذہن و دل کو روشن کر دیتا ہے۔ قلم کی بدولت عالموں، مفکروں، فلسفیوں، دانشوروں نے لوگوں تک اپنے خیالات پہنچا کر انقلاب برپا کی۔ تیسرا سوال ہے، قلم کس کے ہاتھ میں پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے؟ جواب، قلم مصور کے ہاتھ میں پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ پیارے بچوں، جواب اس طرح ہے، جدید نصابی کتاب بہرستان اردو میں اس نظم کے شاعر کا نام نشاط انصاری لکھا ہے، جبکہ اس سے پہلی کتاب گلستان اردو میں اسی نظم کے شاعر کا نام نشاط کشتواڑی لکھا تھا۔ پیارے بچوں، ہم آگے پڑھیں گے۔ کچھ خالی جگہ ہیں، ان کو بھی پور کریں۔ خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پور کیجیے جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ عجائب، اس کی سب ڈیش ڈیش ہیں۔ آگے اس کے 2 الفاظ دیے گئے ہیں، گلکاریاں، مکاریاں۔ ان میں سے ہمیں چننا ہے صحیح لفظ کون سے ہے جو ہم اس خالی جگہ میں پور کریں گے۔ عجائب، اس کی سب گلکاریاں ہیں۔ اسی طرح تو حیرت کر دیا ڈیش ڈیش کو اہل جہاں اہل بیاں، تو خالی جگہ میں آئے گا تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ کسی کی ڈیش ڈیش واپس دلائی بندگی زندگی، ان میں سے ہمیں چننا ہے لفظ کسی کی زندگی واپس دلائے۔
किसी की आन में डैश डैश पलट दी, हिकमत किस्मत, किसी की आन में किस्मत पलट दी। हजारों अपने डैश डैश है दिखाता, जवाहर गवाहर, हजारों अपने जवाहर है दिखाता। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल इसका जो है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे। झेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज इस तरह है, इल्म, जुमला बनेगा इसका, इल्म बड़ी दौलत है। दूसरा है अदल, अदालत का काम, अदल व इंसाफ करना। तीसरा मुसविर, मुसविर तस्वीरों में जान भर देता है। चौथा नक्शा, मेरे पास जम्मू व कश्मीर का नक्शा है। पांचवा जवाहर, मदारी ने क्या क्या जवाहर दिखाए। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ में यह कहा गया, समझे और लिखें। मिसाल दी गई है, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। इसी तरह अब नीचे अल्फाज को चुनकर नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं इस तरह, नीचे आप नज़र लगाएंगे। शायर, जालिम, आबिद, मालिज, आदिल, मुसविर, मुनसिफ, ताजर, मुसनिफ। जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं उन्हीं को हमें इन खाली जगहों में भरना है। पहला जो है, अदल करने वाले को आदिल कहते हैं, शर कहने वाले को शायर कहते हैं, तस्वीर बनाने वाले को मुसविर कहते हैं, जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं, इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं, इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं, तिजारत करने वाले को ताजर कहते हैं, इलाज करने वाले को मुआलिज कहते हैं, तसनीफ करने वाले को मुसनिफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज सबक के सवालात वगैरह भी इख्तिताम पहुँचाए। प्यारे बच्चों, मैंने साथ ही इसका एक PDF भी इन सवालात का बनाया है, जो मैंने पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। उसको खोलना और अपनी नोटबुक पर साफ साफ उतारना। खुदा हाफिज।